اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنوں میں اپنے پیاروں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں اپنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، سیرت مصطفیٰ، ولادت تا وصال، مختصر احوال۔ نام و نسب: حضور نبی رحمت شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی محمد ہے۔ دیگر آسمانی کتب میں آپ کا نام احمد مذکور ہے، جبکہ قرآن و حدیث و سیرت کی کتب میں آپ کے سینکڑوں صفاتی نام ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے بعض ہیں: مزمل، مدثر، رؤوف، رحیم، مصطفیٰ، مجتبیٰ، مرتضیٰ وغیرہ، جبکہ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلہ قریش کے ایک اعلیٰ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ والد کی طرف سے نسب یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصیٰ بن کلاب بن مرہ۔ والدہ کی طرف سے نسب یوں ہے: محمد بن آمنہ بنت وہب بنت عبد مناف بنت زہرہ بنت میرہ۔ کلاب بن مرہ پر جا کر آپ کے والدین کا نسب مل جاتا ہے۔ ولادت باسعادت: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 20 اپریل 571 ہجری کو ہوئی۔ اس تاریخ کو دنیا بھر میں مسلمان میلاد شریف مناتے ہیں۔ پرورش: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ عمر مبارک تقریباً 5 سال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ کی وصال فرما گئی۔ آپ کی پرورش دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ 2 سال بعد دادا جان بھی پردہ فرما گئے اور آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے سنبھالی۔ حلیمہ سعدیہ کی قسمت چمکی تھی۔ شرفائے عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیجتے تھے تاکہ دیہات کے صاف ستھری آب و ہوا میں ان کی جسمانی صحت اچھی ہو جائے اور وہ فصیح عربی زبان بھی سیکھ جائیں۔ اسی دستور کے موافق والدہ ماجدہ نے بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے قبیلے بھیج دیا، جہاں وہ آپ کو دودھ پلاتی رہیں۔ اس عرصے میں وہ آپ سے کثیر برکات ظہور پذیر ہوئیں۔ مبارک بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ تعالیٰ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ بچوں کی عادات کے مطابق کبھی بھی کپڑوں میں بول و براز نہ فرمایا، جبکہ ہمیشہ ایک معین مدت کے وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ عمر مبارک چند سال ہوئی تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتا دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہ ہوتے۔ لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو فرماتے میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ جوانی و کاروبار: آپ کی جوانی سچائی، دیانت داری، وفاداری، عہد کی پابندی، رحم و سخاوت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، الغرض تمام نیک خصلتوں کا مجموعہ تھی۔ حرص، طمع، دغا باز، فریب، جھوٹ، شراب نوشی، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری اور فحش گوئی وغیرہ تمام بری عادتوں، مذموم اور عیوب نقائص آپ کی ذات گرامی سے پاک تھی۔ آپ کی راست بازی اور امانت و دیانت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ تجارت آپ کا خاندانی پیشہ تھا۔ 13 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا تجارتی سفر فرمایا، جبکہ 23 سال کی عمر میں بغرض تجارت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا دوسرا سفر اختیار کیا۔ نکاح: ازواج مطہرات: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد نکاح فرمائے، جو آپ کی خصوصیت ہے۔ پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب تک وہ حیات رہیں دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ آپ کی 11 ازواج مطہرات کے نامی گرامی: حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت سودہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بن حجش، حضرت زینب بن خزیمہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی 3 باندیوں کے نام: حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت ریحانہ، حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولاد: حضرت قاسم، حضرت عبداللہ طیب و طاہر، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 4 شہزادیاں: حضرت زینب،
حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی تمام اولاد مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئیں، البتہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم سے پیدا ہوئے۔ آپ کے 4 مشہور چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب، ابو لہب اور 4 پھوپھیاں حضرت حمزہ، 4 پھوپھیاں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاتکہ، امیمہ، ام حکیم۔ عبادت و ریاضت پہلی وحی 40 سال کی عمر میں آپ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل دور غار ہیرا میں تشریف لے جاتے اور رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ یہاں آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ اعلان نبوت و دعوت اسلام 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ 3 سال تک پوشیدہ طور پر تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ خواتین میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ پھر حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعوت اسلام میں آ گئے۔ قریش کو دعوت اسلام کی تبلیغ 3 سال کے بعد آپ نے رب تعالیٰ کے حکم سے اپنے قبیلے والوں کو دعوت اسلام دی، عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن انہوں نے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ناراض ہو کر نہ صرف چلے گئے بلکہ آپ کے خلاف اور پھول بکنے لگے۔ اعلانیہ دعوت اسلام کا کفار اعلان نبوت کے 4تھے سال آپ اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے، شرک و بت پرستی کی کھلا برائی بیان فرمانے لگے، جس پر کفار آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، نیز آپ کو اور دیگر مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ شعیب بن ابی طالب میں محصوری آپ کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے دین اسلام کو بہت تقویت ملی، لیکن پھر بھی کفار کی مخالفت ختم نہ ہوئی بلکہ دن بدن بڑھتی ہی گئی۔ کفار نے آپ کے خاندان والوں کو مکمل بائیکاٹ کر کے ایک پہاڑ کی گھاٹی تک محصور کر دیا، جسے شعیب بن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ 3 سال رہے اور آپ کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اہل مدینہ کا قبول اسلام حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں سے آئے ہوئے قبائل کو دعوت اسلام دیتے اور ہر سال کچھ اسلام قبول کر لیتے۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال مدینہ سے آئے ہوئے 72 افراد نے اسلام قبول کیا اور واپس جا کر اپنے یہاں دعوت اسلام دینا شروع کر دی، اور رفتہ رفتہ شمع اسلام کی روشنی مدینہ سے قبا تک گھر گھر پھیل گئی۔ ہجرت مدینہ اعلان نبوت کے 13ویں سال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کی اجازت عطا فرمائی، اور بعد میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود بھی ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے۔ مدنی حیات طیبہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو 11 سال شرف قیام بخشا۔ ان 11 سالوں میں پیش آنے والے مختلف اہم واقعات کا مختصر تذکرہ ملاحظہ فرمائیے۔ پہلے سال مسجد قباء مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، پہلا جمعہ ادا فرمایا، اذان قیامت کی ابتدا ہوئی۔ دوسرا سال قبلہ تبدیل ہوا، یعنی بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، نماز عیدین و قربانی کا حکم دیا گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ تیسرا سال کفار کے ساتھ غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا۔ ایک قول کے مطابق اسی سال شراب نوشی کو حرام قرار دیا گیا۔ چوتھا سال صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ نماز قصر اور پردے کا حکم نازل ہوا۔ پانچواں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق اور غزوہ بنی مطلق واقع ہوئے۔ تیمم کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔ چھٹا سال صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان واقع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت پر مشتمل خطوط روانہ فرمائے۔ حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی سال آپ پر جادو کیا گیا اور اس کے توڑ کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ ساتواں سال غزوہ خیبر اور غزوہ ذات الرقوع واقع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سورج واپس پڑا۔
پلٹا۔ 8ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ غزوہ حنین میں واقع مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ 9واں سال شاہ حبشہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ مختلف وفود میں بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی۔ حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ غزوہ تبوک واقع ہوا جس کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دل کھول کر مالی معاونت کی۔ 10واں سال اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اسی سال آپ نے حج فرمایا اور جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ 11واں سال ہجرت کی 11ویں سال 12 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 12 جون 632 عیسوی کو 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا اور حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے یعنی گھر میں مدفون ہوئے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسا لگا؟ محبوب رب عرش اس سبز قبا میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعیدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جرمٹ کیے گئے ہیں تارے تجلی قمر کے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تو ویورز آپ کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا لگا؟ پلیز اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔